السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ تو آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ 2 دن سے میں نے اپنی چینل پہ اپلوڈ نہیں کی تھی، اس کی وجہ سے میرے چینل پہ کچھ ایشو وغیرہ ہوئے تھے، تو ابھی الحمدللہ ٹھیک ہو گئے ہیں۔ تو آج ابھی سے ایپیسوڈ میری چینل پہ آئے گی۔ جنہوں نے پچھلی ایپیسوڈ ریڈ نہیں کی وہ میرے چینل پہ ریڈ کر سکتے ہیں۔ ریڈ اس ایپی پڑھ کر لائک اور کمنٹ ضرور کر دیا کریں تاکہ میرا بھی دل خوش ہو جائے ریویو دیکھ کر آپ لوگوں کے، ورنہ کسی دن دل دکھایا غائب ہو جاؤں گی۔ خیر جو ہے ریڈر سپورٹ کیا کرے، کچھ نہیں جاتا۔ ایک لائک کرنے پر کمنٹ سیکشن میں اپنا فیوریٹ سین بتانا نہ بھولیں۔ 13 نومبر کو میری برتھ ڈے ہے۔ 11,600 سبسکرائبرز کمپلیٹ کریں مجھے تحفہ دے کر، میں آپ لوگوں کو تحفہ دوں گی، وہ سرپرائز ہوگا۔ کی تو بڑھتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کی طرف۔ اسیر طلب از قلم ہبہ خان، قسط نمبر 62۔ پانڈے: ایک بات تو بتاؤ۔ عادل اس کے کان کے قریب جھکتے گمبھیر لہجے میں بولا۔ پوچھیں، وہ بے رخی سے بولی۔ وزن بڑھانے کے لیے کچھ ٹپس بتا دو تاکہ ہم دونوں کی جوڑی صحیح لگے۔ وہ شرارت کے موڈ میں کہنے لگا۔ مجھے نہیں پتا، نہ میں بتانا چاہتی ہوں، منہ بنا کر کہتی۔ وہ اس کا حصار توڑنا چاہتی تھی۔ بتاتی ہو یا دماغ ٹھکانے لگاؤں؟ ماتھے پر تیور ڈالے اس کے نخرے کرنے پر بولا۔ آلو اور پاپڑ کھا کھا کر اور کچھ منحوس لوگوں کی نظر لگنے کی وجہ سے بندہ موٹا ہو جاتا ہے۔ فیک اسمائل چہرے پر سجاتی وہ بڑبڑا کر بولی۔ اچھا، پاپڑ کھانے سے اور نظر لگنے سے انسان موٹا ہو جاتا ہے؟ عادل حیران کن لہجے میں بولا۔ ہاں جی بالکل۔ عروہ نے اس کی ہاں میں ہاں ملاتے سر اس بات میں ہلایا۔ پھر میں کیوں نہیں ہوا موٹا؟ میں نے تو بچپن میں بہت پاپڑ کھائے ہیں اور اب تک بہت لوگوں نے نظر بھی لگائی ہے۔ عادل منہ بناتے بولا تھا۔ نظر صرف خوبصورت لوگوں کو لگتی ہے، سڑے ہوئے لوگوں کو قطعی نہیں۔ عروہ مسکرا کر اس کی میٹھی میٹھی بےعزتی کرتے بولی۔ بہت ہوا، بہت اڑ رہی ہو پانڈا موٹو، نیچے آ جاؤ، مجھے مجبور نہ کرو پروفیسر عادل خان بننے پر۔ اپنے لیے سڑا لفظ سن کر وہ آنکھیں دکھا کر سختی سے بولا۔ وہ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، یوں عادل کے موڈ کو بدلتے دیکھ۔ اچھا یہ بتاؤ، میں خوبصورت نہیں ہوں؟ مجھے نہیں لگتا۔ عروہ مسکراہٹ ضبط کرتے بولی۔ ہاں، لگتا ہے آج تمہیں بہت شوق ہو رہا ہے میری خوبصورتی دیکھنے کا۔ جی نہیں، میں نے ایسے کچھ نہیں کہا اور نہ میرا ایسا کوئی ارادہ ہے، میں نے جسٹ ایک بات کی ہے۔ اس کی حالت دیکھ کر عادل کا کمرے میں قہقہہ بلند ہوا تھا۔ میری چشماٹو پانڈے موٹو بلش بھی کرتی ہے؟ ہاں، یہ موٹو پانڈے کیا لگا رکھا ہے، صاف صاف موٹی بول دیا کرے۔ عروہ غصے سے چڑھ کر بولی۔ جو کب سے کبھی موٹی کبھی پانڈا بول رہا تھا۔ موٹی، وہ بڑبڑاتے قہقہہ لگا اٹھا۔ موٹی اچھا نہیں لگتا، موٹو پانڈا ٹھیک ہے۔ موٹی ایک ہی ہوتا ہے، بےعزتی مجھے دونوں میں ہی فیل ہوتی، بس فرق اتنا ہے موٹو گولو مولو پر میٹھی میٹھی فیل ہوتی اور جو منہ پھاڑ کر موٹی کہتے ہیں
اس پر زیادہ ہوتی۔ عروہ سرخ چہرہ لیے کہتی جا رہی تھی، جبکہ عادل اپنی ہنسی روکتے سرخ چہرے سے اس کے ایکسپریشن دیکھ رہا تھا۔ اولے میری موٹو کو بھی بے عزتی فیل ہوتی ہے، وہ اس کے دونوں پھولے ہوئے گال کھینچ کر بولا۔ جائیں اپنا کام کریں عادل، مجھے آپ کا یہ روپ ہضم نہیں ہو رہا۔ وہی تو کر رہا ہوں، اپنی موٹو کو تنگ۔ میرے ساتھ بدتمیزی نہ کریں۔ میں صرف بدتمیزی نہیں کرتا، مجھے رومانس کرنا بھی آتا ہے۔ مجھے تمہیں پیار کرنا بھی اچھا لگتا ہے، اس کے گال پر لب رکھتے ہوئے بولا تھا۔ عادل دور ہو جائیں، بس کریں۔ وہ اس کی گرفت سے آزاد ہوتی بولتی ہڑبڑا کر بیڈ سے اتری، تو عادل بھی اسے دیکھ کر بیڈ سے اتر کر اس کے روبرو آ گیا۔ عروہ کو موڑ کر مرر کے آگے کیا۔ یہ دیکھو میں کتنا دبلا پتلا اور تم کتنی موٹی۔ وہ کون سا کارٹون ہے؟ ہاں یاد آیا، موٹو اور پتلو کی جوڑی۔ تو کیوں کہ مجھ سے شادی نہ کرتے، اپنی جیسی دبلی پتلی سے کر لینی تھی نا۔ وہ غصے سے لال پیلی ہوتی کہنے لگی۔ تمہیں ہی میں زیادہ پسند تھا، نکاح کرنے کے لیے الزام لگا رہی تھی۔ اس بار اس کے لہجے میں سرد پن تھا، کوئی شرارت نہ تھی۔ اس وقت مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ عروہ کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو جمع ہوئے۔ تمہیں بس یہ سمجھ آیا تھا کہ عادل خان پر الزام لگا دیتی ہوں، اس سے کیا فرق پڑنا ہے؟ اس کی تو کوئی عزت نفس ہی نہیں ہے۔ عادل خان سخت تاثرات چہرے پر سجائے غصے سے جل بھن کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ عروہ بیڈ پر بیٹھ کر بے آواز رونا شروع ہو گئی۔ عادل خان کا رویہ پل میں تولا پل میں ماشا کی طرح تھا۔ کہاں لے جا رہے ہیں آپ خان؟ وہ دونوں صبح فجر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئے دیکھے زریز خان اسے کچھ بھی کہے بغیر ہاتھ پکڑ کر پورچ میں آتے گاڑی میں بٹھا گیا۔ خان آپ مجھے بتائیں گے لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ گھر پر کسی کو بتایا بھی نہیں، ممانی نے ناراض ہو جانا ہے، یوں بنا بتائے اسے تیز اسپیڈ میں ڈرائیونگ کرتے دیکھ منتہا منمنائی۔ خانم اس کی ٹینشن نہ لو، میں مورے کو بتا چکا ہوں، اپنی خانم کو کہیں لے کر جا رہا ہوں، ہمارا انتظار نہ کیجیے گا، ہم دونوں ناشتہ باہر سے کریں گے۔ وہ اس کی جانب دیکھ کر مسکرا کر کہنے لگا۔ یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن جا کہاں رہے اتنی صبح صبح؟ وہ سرخ رنگت لیے غصے میں پوچھنے لگی۔ زریز خان اسے کچھ بتا ہی نہیں رہا تھا۔ زریز خان لب دبائے اپنی مسکراہٹ روکے اسے کوئی جواب نہیں دے رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد زریز نے ایک جگہ اپنی گاڑی روکی اور منتہا کا ہاتھ تھامے اسے اپنے ساتھ کہیں لے کر جانے لگا۔ منتہا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، نہ ہی وہ کچھ منہ سے بول رہا تھا، تو وہ خاموش ہو کر اس کے ساتھ چلنے لگی۔ اچانک وہ رکا اور اس کی طرف پلٹا کہ منتہا اس کے رکنے پر اس کے سینے سے ٹکرا جاتی کہ زریز بر وقت اس کے سر کو تھامتا تکلیف سے بچا گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا اس کی خانم کو ذرا سی بھی تکلیف ملے، اس لیے اسے بچا لیا۔
زریز نے مسکراتے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا اور اسے اپنے سامنے کیا۔ مفلح خان، اب تو بتا دے کہاں لے کر جا رہے ہیں مجھے؟ وہ غصے میں بولی۔ اپنی شہزادی کو خوبصورت نظاروں کی سیر کروانے وہ اسے لے کر آگے بڑھا اور روڈ کراس کرتے لمبے درختوں کے جھنڈ سے نکل کر اپنی منزل پر رکا۔ آسمان کا منظر بہت ہی دلکش اور روحانیت سے بھرپور تھا۔ جب رات کی تاریکیاں دھندلانے لگی تھی اور آہستہ آہستہ صبح کی روشنی پھیلنے لگی، سورج کی مدھم سی روشنی میں خوبصورت منظر روشن تھا۔ اسے نہیں لگتا تھا کہ کوئی یہاں آیا بھی ہوگا۔ جیسے جیسے منتہا اس کے ساتھ اپنے قدم بڑھا رہی تھی، یہ خوبصورت منظر اس کے لبوں پر مسکراہٹ لانے کے لیے کافی تھا۔ میں جب کہوں تب آنکھیں کھولنا، وہ جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کرتا بولا اور آنکھوں سے ہاتھ ہٹا کر اس کی نازک کمر کے گرد حصار باندھ لیا اور اس کے شانے پر اپنی توڑی ٹکا دی۔ وہ تھوڑے سے قدم اور آگے بڑھاتا اسے کھلی فضا میں لے آیا جہاں کوئی بھی موجود نہ تھا، صرف وہ دونوں تھے۔ اوپن یور بیوٹیفل آئیز، زریز نے اس کی گردن پر لب رکھتے گمبھیر سرگوشی میں کہا۔ وہ لرزتی پلکوں سے سمٹ کر آنکھیں کھولتی سامنے دیکھنے لگی کہ اس کا دل دھڑک اٹھا۔ سامنے ہی سمندر کی بے انتہا وسعت اور اس کی روشنی میں ڈوبی ہوئی لہریں ایک جادوئی دنیا کی طرح اس کے سامنے بکھر گئی۔ جب اس نے سامنے پھیلے ہوئے منظر کو دیکھا تو اس کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے جیسے پتھر کی ہو گئیں۔ لبوں سے بے ساختہ ماشاء اللہ ادا ہوا۔ سورج کی پہلی کرنیں سمندر کی سطح پر پڑ کر سنہری روشنی کی لکیریں بنا رہی تھی اور ان لکیروں میں سمندر جیسے آسمان سے جڑا ہوا تھا۔ پانی کی لہریں نرم سی سسراہٹ کے ساتھ کنارے کی طرف بڑھ رہی تھی اور ان کی آواز میں ایک پراسرار سکون تھا۔ فضا میں نمکین ہوا کی ٹھنڈک تھی جو ہر سانس کے ساتھ تازگی کا احساس دے رہی تھی۔ منتہا کی آنکھوں میں ایک حیرت کی لہر دوڑ گئی۔ وہ سمندر کے منظر میں جیسے گم ہو گئی، جیسے یہ منظر اس کے دل کی گہرائیوں تک پہنچ کر اسے مطر کر رہا ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایک سوال سا تھا، جیسے وہ سوچ رہی ہو کہ کیا یہ حقیقت ہے یا کوئی خواب۔ اس کا چہرہ کھل اٹھا اور لمحہ بھر میں وہ اس کی خوبصورتی میں غرق ہو گئی۔ اس کی نظریں سمندر کی لامتناہی گہرائی میں چمک اٹھی اور دل میں ایک نئی محبت، ایک نئی امید جاگ اٹھی۔ زریز خان نے اس کی خاموشی میں مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا، یہ سب تمہارے لیے ہے منتہا، یہ سمندر، یہ سکون، یہ خوبصورتی سب تمہارے دل کے اندر ہے۔ منتہا نے گہری سانس لی اور پھر چپکے سے اس کی طرف دیکھا، جیسے اس منظر کی حقیقت اس کی روح میں اتر آئی ہو۔ اس کی نظریں سمندر کے جھرمٹ میں اور زیادہ چمک اٹھی اور ایک نرم سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی۔ وہ اپنے گرد بندھے زریز خان کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ گئی۔ خان، یہ حقیقت ہے۔ وہ اس کے حصار سے نکلتی مڑ کر اسے دیکھنے لگی اور پھر سمندر میں اٹھتی لہروں کو۔ سمندر سے اٹھتی ہوا کی ٹھنڈی لہریں دونوں کے وجود سے ٹکرا رہی تھی اور منتہا بے یقینی کی عالم میں کھڑی زریز خان کو دیکھ رہی تھی۔ زریز نے مسکراتے اس کے چہرے کو تاما
اور اس کے گال پر لب رکھتے آہستہ سے بولا، خان کی جان۔ وہ اس کی قربت میں گہرا سانس بھرتی دور ہوئی اور آگے بڑھنے لگی۔ وہ سمندر کے قریب جانا چاہتی تھی کہ زریز خان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پاؤں پھسل گیا تو میری خانم کو پانی اپنے ساتھ ڈبو کر لے جائیں گے، آنکھ دبا کر کہتے اس نے منتہا کا ہاتھ چھوڑ دیا اور وہ مسکراتی بھاگ کر اس کے گلے میں بازو ڈال کر جھول گئی۔ میرا شہزادہ، میرا سکون، میرا خان، لو یو، وہ خوشی سے گنگناتے لہجے میں کہتی زریز خان کو ساخت کر گئی۔ اسے امید نہیں تھی وہ اس قدر حسین شکریہ کہے گی، اس کے قریب خود آئے گی اور اسے کے گلے میں بازو ڈالے گی، پر یہ سچ تھا اور زریز اس کا شکریہ تسلیم کرتے اس کی کمر میں بازو ڈالے اسے زمین سے اوپر اٹھاتے گول گول خوشی سے کہکا لگاتا جھومنے لگا اور منتہا بھی کھلکھلا گئی۔ زریز خان اپنی خانم کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھتے ایک پل کو اسے اپنے اندر محسوس کرتا آنکھیں موند گیا۔ منتہا نے آہستہ سے جھک کر اس کے بلند چہرے کو دیکھتے ماتھے پر لب رکھ دیے اور زریز اس لمس میں گہرا سانس بھرتا اسے کچھ نیچے سرکا کر دھڑکتے دل گہری سانسوں سے اس کے لبوں پر لب رکھ کر خاموش کھڑا رہ گیا اور اس کی سانسیں خود میں محسوس کرتا خود کو سیراب کر رہا تھا اور منتہا آنکھیں موندے خاموش کھڑی تھی۔ کچھ دیر بعد زریز نے اسے الگ کیا اور منتہا سرخ سی اس کی طرف پیٹ کر گئی۔ زریز مسکراتا اسے دیکھ کر سمندر میں اٹھتی لہریں کو دیکھنے لگا، اپنی سانسوں کو بحال کرتی دھڑکنوں کا شور سن رہی تھی، پر آنکھیں اس سمندر پر ٹکی تھیں۔ زریز خان سے نظریں ملانا محال ہوا تھا۔ یہاں دیکھو خانم، اس نے گھنی درختوں کی جانب اشارہ دیا تو منتہا ناسمجھی سے دیکھنے لگی اور زریز اس کے پیٹھ موڑنے پر اس کی کمر پر گدگدی کرنے لگا کہ یکدم منتہا کھلکھلا اٹھی۔ خان، وہ سرگوشی میں کہتے اس کے ناک کے ساتھ اپنی ناک مس کرنے لگی۔ جی خان کی جان کہو، زریز نے سرگوشی میں کہتے اپنی انگلیاں اس کی کمر پر پہننے لگا کہ وہ اچھل اٹھی۔ بس کر دیں، میں اب مزید نہیں ہنس سکتی، وہ ہار مان کر بولی۔ ہنس کر چہرہ سرخ قندھار ہو چکا تھا، کچھ زریز خان کی بے باکیوں سے، کچھ گدگدی کے باعث۔ اگر نہ چھوڑوں تو، وہ اس کے کان کی لو کو چومتا بولا اور منتہا سمٹ کر آنکھیں زور سے میچ گئی۔ خانم آنکھیں کھولو، میری آنکھوں میں دیکھو، وہ لب دبائے اس کے چہرے پر منڈلانے والی آوارہ لٹوں کو انگلیوں کی مدد سے آہستہ سے کھینچ کر بولا۔ خان، آپ مجھے یہ بتائیں، کس خوشی میں یوں صبح صبح آپ کو مجھ پر پیار آ رہا ہے؟ شادی کے بعد پہلی بار آپ مجھے یوں باہر کہیں لائے ہیں، ورنہ آپ کو فرصت کہاں اپنے آفس سے؟ منتہا شکوہ کرتے ہوئے بولی۔ زریز مسکراتا اسے بازو میں اٹھا کر وہاں سے لے جانے لگا۔ کہاں جا رہے ہیں ہم خان؟ اداری مجھے کوئی دیکھ لے گا، بری بات، وہ اس کے سار میں پھڑپڑا کر بولی۔ کوئی نہیں دیکھے گا، تمہارے لیے ایک اور سرپرائز ہے خان کی خانم۔ اور وہ کیا ہے خان؟ وہ اس کے ماتھے سے ماتھا ٹھکانے پر پرسوچ انداز میں پوچھنے لگی۔ وہیں جا رہے ہیں، خود دیکھ لینا۔ کانوں کی لوح پر جھکتے قدرے آرام سے سرگوشی کی۔ چند قدم کے فاصلے پر منتہا کو ایک چھوٹا سا گھر نظر آیا جس کے باہر پودے ہی پودے تھے۔ پورے گھر پر پودوں اور بیلوں نے اپنا پسیرا بنایا ہوا تھا۔
جو گھر کے منظر کو مزید پرکشش بنا رہا تھا۔ ماشاءاللہ خان، کتنی خوبصورت جگہ ہے! منتہا آنکھیں پھیلائے اس منظر کشی پر یقین کرنا چاہ رہی تھی۔ گھر بالکل چھوٹا سا تھا، ایک کمرے پر مشتمل۔ باہر سے وہ بے حد خوبصورت لگ رہا تھا، اندر جا کر وہ کیسا لگنا تھا، منتہا دیکھنے کے لیے کافی ایکسائٹڈ تھی۔ منتہا کی پہلی اور حسرت سے بڑی مسکراتی آنکھوں کو پڑھتے وہ بھی دل سے مسکرایا تھا۔ وہ اسے لیتے ویسے ہی گھر کے اندر داخل ہوا، جس کا دروازہ لکڑی سے بنا ہوا تھا۔ منتہا محبوب سی اب گھر کے اندر کے نظاروں کو دیکھ رہی تھی۔ کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں اور تازہ ہوا کے ساتھ نمکین سمندری ہوائیں اندر آ کر رومانی ماحول پیدا کر رہی تھی۔ کھڑکیوں پر نرم اور ہلکے رنگوں کے پردے لٹکے ہوئے تھے اور روشنی پورے کمرے میں پھیل رہی ہوتی ہے۔ ٹیبل کے ایک کونے میں ایک چمکدار ٹمٹماتی موم بتی رکھی ہوتی ہے۔ بیڈ پر لیٹنے سے شیشے سے بنے وال سے سمندر کا نیلا نیلا منظر نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ساحل کی لہریں، ان کی آواز رومانی سکون بخش تھی، جہاں ہر لمحہ ایک نیا خواب، ایک نیا رنگ اور ایک نیا خیال جنم لے رہا تھا۔ منتہا کو بیڈ پر لٹاتے اس کے پاؤں سے سلیپر نکال کر خود بھی اپنے پاؤں آزاد کرواتا اس کے دوسری سائیڈ آ کر لیٹ گیا۔ خان، یہ سب میرے لیے، میں بتا نہیں سکتی میں کتنی خوش ہوں۔ بہت بہت زیادہ۔ دنیا سب سے زیادہ محبت کرنے والا بندہ میرے پاس ہے، الحمدللہ، میں فخر سے کہہ سکتی ہوں۔ آئی لو یو سو مچ۔ وہ چٹا چٹ اس کی گال چوم گئی۔ مورے اور بابا کے بعد منتہا کو سب سے زیادہ محبت اپنے خان سے ہے۔ مونم آنکھوں سے بھولی، یہ آنسو اس کی خوشی کے تھے۔ بچپن سے لے کر آج تک اسے کبھی زریز خان نے یتیم ہونے کا احساس ہی نہیں دلایا تھا۔ پنچھی بنوں اڑتا پھروں مست نگر میں، زریز مسکراتے ہوئے شرارت سے کہنے لگا اپنی تعریف سن کر۔ خبردار، پنچھی بننے کی ضرورت نہیں، میرا خان جیسا ہے مجھے ویسا پسند ہے۔ مسکراتے اسے دیکھتی، اس کی طرف کھسکتی، اس کے سینے پر سر رکھ کر سونے لگی، اور زریز خان بہت احتیاط سے اسے خود میں بھینچ گیا اور اس کی گردن پر جا بجا لبوں کی مہر ثبت کرتا، اس کی سانسوں کی مہک کو خود میں اتارتا اسے خود میں سمیٹ گیا۔ شانزے کہاں ہے لالا؟ مجھے ملنا ہے۔ صبح سویرے حانیہ نماز ادا کر کے قرآن کی تلاوت کے بعد یونی کے لیے تیار ہو کر شناور خان کے روم کے دروازے کے سامنے کھڑی اس سے استغفار کرنے لگی، جو وہ نماز پڑھ کر ابھی مسجد سے آیا تھا۔ کمرے میں ہے، جاؤ مل لو، میں مورے کے روم میں ہوں، یونی میں چھوڑ آؤں گا تمہیں، ٹھیک ہے؟ شناور خان نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے فوزیہ خانم کے کمرے کی طرف چل دیا۔ کچھ پل ماں کو دینے کے لیے تو حانیہ بے چینی سے اندر داخل ہوئی اور بیڈ پر سوئی۔ شناور خان کی نائٹ شرٹ میں ملبوس سنہری بال چہرے پر بکھرائے اس کے معصوم انتہائی خوبصورت چہرے کو دیکھا، جو سو رہی تھی۔ سرخ چہرہ بخار ہونے کا پتہ دے رہا تھا۔ شانزے میری جان، وہ اس کے چہرے پر آئے بکھرے بالوں کو کان کے پیچھے کرتی مسکرا کر کہنے لگی، لیکن شانزے نیند سے قطعی بیدار نہ ہوئی۔ پوری رات اس کی اور شناور خان کی آنکھوں میں کٹی تھی۔ اسے نیند اپنے تیز فیور کی وجہ سے نہیں آ رہی تھی، اور شناور کو اس کے بے چین ہونے سے پوری رات وہ اس کے سرہانے بیٹھ کر پٹیاں کرتا رہا تھا۔ تب جا کر صبح اس کا بخار اترا تھا۔ کاش میری جان، میں خوشی خوشی تمہیں اپنے لالا کی زندگی میں شامل کر پاتی،
پر کوئی نہ، شکر ہے ہم ٹائم پر آئے تھے۔ تم میرے لالا کی ہو گئی، جو بھی ہوا بہتر ہوا۔ ہانی اسے دیکھ کر مسکرا کر بولی۔ 2 سے 3 دفعہ ہلانے پر بھی جب شازیں نہ اٹھی، وہ ہانیہ منہ بناتی یونس سے آنے کے بعد اس سے ملنے کا ارادہ رکھتی، وہ کمرے سے چلی گئی۔ رات ہی سب لوگ گھر آ چکے تھے۔ جس گھر میں دانیال اور نور رہائش پذیر تھے، سامان وغیرہ بھی ہوٹل سے گھر میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ حسام کا زخم تازہ تھا، لیکن اپنی ضد سے وہ بھی سب کے ساتھ گھر آ چکا تھا۔ رات کے 3 بجے حدیقہ خانم کو ہوش آیا تھا۔ مشال کو اپنے پاس دیکھ کر ان کے دل کو ٹھنڈک ملی تھی، لیکن اس کے چہرے اور گردن پر حیوانیت کے نشانات دکھتے وہ رو رو کر خود کو ہلکان کر چکی تھی۔ مشال کے نکاح کے بابت پتہ لگنے پر ان کا دل تھوڑا پرسکون ہوا کہ کم از کم زیادتی کا نشانہ نہ بنایا گیا تھا۔ مشال حدیقہ خانم کی گود میں سر رکھ کر یکدم اپنی بدلنے والی زندگی کو پرکھ رہی تھی۔ کیا سوچا تھا اس نے اور کیا ہو گیا اس کے ساتھ؟ صبح ہوتے سب لوگ روم میں جمع تھے، سویا کوئی بھی نہیں تھا۔ ہر کسی کو گہرا صدمہ پہنچا ہوا تھا۔ زارون، کیوں کیا اس نے میری بیٹی کے ساتھ ایسا؟ کیا دشمنی ہے تمہاری اس کے ساتھ؟ حدیقہ خانم زارون خان کے جھکے ہوئے سر کو دیکھ کر چیخ کر بولی۔ میں نے کچھ نہیں کیا اس کے ساتھ، وہ میرے بیٹے جیسا ہے۔ حدیقہ، میں نے گود میں کھلایا پلایا بھی ہے، یہ ایک غلط فہمی ہے اور کچھ نہیں۔ زارون خان شدت غم میں مبتلا ہو کر بھرائی آواز میں بولے۔ سب کو ہی ان کے لبوں سے سچ سننا تھا جو صرف وہ جانتے تھے۔ سین جاری ہے۔ انشاءاللہ کل آگے کا سین یہیں سے کنٹینیو ہوگا اور آپ لوگوں کو سلطان شاہ کے ماضی کے بارے میں پتہ لگے گا۔ پھر اس کے بعد ہم بڑھیں گے اپنی خوبصورت پیاری پیاری اسٹوری کی جانب۔ اس سے پہلے آپ لوگ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک کر کے کمنٹ کر کے اپنا ریویو دینا نہ بھولیں۔ تو ملتے ہیں کل کی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔